بشر کیا نبی کی ثنا بولتا ہے، ثنا بولتا ہے۔ بشر کیا نبی کی ثنا بولتا ہے، ثنا بولتا ہے۔ بشر کیا نبی کی ثنا بولتا ہے، ثنا پڑھیے پڑھیے۔ نبی کی ثنا تو نبی کی ثنا تو نبی کی ثنا تو نبی کی ثنا تو خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے۔ بشر کیا نبی کی ثنا بولتا ہے، ثنا بولتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہی تو ہے جنت، یہی تو ہے جنت۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہی تو ہے جنت، یہی تو ہے جنت۔ دیار حبیب دیار حبیب دیار حبیب دیار حبیب خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے۔ بشر کیا نبی کی ثنا بولتا ہے، ثنا بولتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ نئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ نئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا یہ روشن نبی کا یہ روشن نبی کا یہ روشن نبی کا یہ روشن دیا بولتا ہے، دیا بولتا ہے۔ نبی کا یہ روشن دیا بولتا ہے، دیا بولتا ہے۔ بشر کیا نبی کی ثنا بولتا ہے، ثنا بولتا ہے۔ ہزاروں زباں ہے تکلم پہ قربان، تکلم پہ قربان۔ ہزاروں زباں ہے تکلم پہ قربان، تکلم پہ قربان۔ وہ جب بولتے وہ جب بولتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے۔ بشر کیا نبی کی ثنا بولتا ہے، ثنا بولتا ہے۔ بہت اچھے، ٹھیک ٹھیک ہو گیا نا؟ دو سے پڑھ دیں۔ آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، آج اشکوں سے دامن، آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو،
ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو، ان کی یاد آ گئی مجھ کو رو لینے دو، آج اشکوں سے دامن ان کی مدح سرائی کروں بعد میں، 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 پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لے۔ بہت خوب حضرات گرامی، نعت پاک کے بعد آئیے تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ارشد ابن محمد عالم یہ جلدی سے مائک پر آ جائیں، وقت بہت کم ہے، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، مقرر خصوصی حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کا خصوصی خطاب ہونا ہے، اس لیے طلباء کرام کی تقریریں ان کی نعت جی چاہتا ہے سنتے رہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ محمد ارشد محمد عالم۔ الحمد لوليه والصلاة لأهلها، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ جناب صدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام، حاضرین جلسہ، نیز پردے کی اوٹ میں تشریف فرما میری ماں اور بہنوں، میں حفظ قرآن کی فضیلت پر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور مجھ رائب و ناتواں طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ حضرات محترم، قرآن ہی وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جو عرب کے صحراؤں سے افریقہ کے بیابانوں تک کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی نسل انسانی کو آفتاب ہدایت کی شاہراہ پر لے آیا، اور قرآن ہی وہ آسمانی ربانی کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ورنہ اس سے بیشتر کی جملہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں اتنی تحریف، تغیر و تبدل اور کاٹ چھانٹ ہوئی کہ وہ سب اپنی اصلی شکلیں کھو بیٹھی اور مختلف مزاج لوگوں کے ذہنی کجی سے پل ترجموں کا ملغوبہ بن کر رہ گئی، چونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ اس کے برخلاف قرآن کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ وہ ہر قسم کے شک و شبہ اور تقریبیوں سے بالا تر و محفوظ ہے، اور محفوظ کیوں نہ ہو جبکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ قرآن جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعینہ ہی اسی طرح محفوظ ہے۔ یہ مدارس کے نزد معصوم طلبہ مشفق اساتذہ کی نگرانی میں شبانہ روز محنت کر کے قرآنی آیات سے اپنے سینوں کو اس طرح معمور کر لیتے ہیں کہ اس میں زبر زیر اور ایک نقطے کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نونہالا میں ملت اسلامیہ کے سینوں کو حفاظت قرآن کا سفینہ اور اہم ذریعہ بنا دیا۔ آج جدیدیت و ماڈرنائزیشن کے شکار کچھ روشن خیال قسم کے لوگ قرآن رکھنے و حفظ کرنے کو لغو قبول اور تضییع اوقات سمجھتے ہیں۔ کاش کہ ان کو اور چشموں اور کوتاہ فہموں نے ماضی
بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ کہ جنہوں نے سلائی بنائی جوتے چمڑے وغیرہ کے کارخانوں کھیتوں اور کھلیانوں میں کمر توڑ محنت کرتے ہوئے ساتھ میں کام کرنے والے نوجوانوں کو روزانہ چند آیتیں زبانی رٹانے کا بیڑا اٹھایا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے ساتھیوں کے سینوں کو قرآن سے روشن و منور کر دیا، اور وہ ایسے حافظ قرآن ہوئے کہ دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتے تھے، البتہ بغیر دیکھے پورا قرآن ایک بیٹھک میں سنا سکتے تھے۔ بتاؤ یہ رٹنا و حفظ کرنا بے سود تھا یا اسلام کی بقا اور اسلام کو نسل بعد نسل منتقل کرنے اور چراغ اسلام کو روشن رکھنے کا ضامن تھا؟ حضرت یہ حفظ قرآن ہی کا تمغہ ہے کہ جس نے یوگوسلاویہ کے میدانوں سے لے کر چین کی گنجان آبادیوں تک اور روس کی کوہ قاف سے لے کر البانیہ کے خرابات تک نہایت ناگفتہ آلات میں بھی اسلام کی چنگاری کو مسلمانوں کے سینوں میں پروسا رکھا اور پسماندہ دلوں کو حرارت پہنچاتا رہا۔ بزرگان محترم، حافظ قرآن کی عظمت و فضیلت کا اندازہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر سے نکلے ہوئے ان کلمات طیبات سے لگا سکتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ایسے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، تیرا مقام آخری آیت ہے جسے تو پڑھے گا۔ مسلمانوں غور کرو، دیکھو حافظ قرآن کی ترقی درجات حفظ قرآن ہی کی بدولت ہو رہی ہے، اور یہ شرف و اعزاز فقط حافظ ہی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قل بزوال الله تاج يوم القيامة وهو أكثر من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو طارت فيكم۔ حافظ قرآن کی والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر تمہارے دنیا کے گھروں میں سورج اتر آئے اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا، یعنی سورج جو کہ اتنی دوری و بلندی پر ہونے کے باوجود اتنا روشن دکھتا ہے، اگر وہ تمہارے گھر میں یعنی بالکل قریب آ جائے تو کتنا روشن و چمکدار نظر آئے گا، اس سے بھی زیادہ روشن و چمکدار تاج قیامت کے دن حافظ قرآن کی والدین کو پہنایا جائے گا۔ جے الفاظ والدین کو اپنی اولاد کو حفظ کرانے کی وجہ سے مل رہا ہے، تو پھر حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حضرات محترم، حفظ قرآن کی وجہ سے زیادہ منافع بخشی حافظ اور اس کے ماں باپ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ خلاصہ کائنات جگر کو شہ آمینہ نور نظر عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حافظ قرآن کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے گھرانے کے 10 ایسے لوگوں کے حق میں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ حضرات، کسی کو شفاعت کا حق دیا جانا بڑی عزت و عظمت کی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ خود بخشا بخشایا ہے، جبھی تو اسے دوسروں کو بخشوانے کا حق دیا جا رہا ہے۔ قابل صدر ستائش و لائق صد ہزار مبارکباد ہے ماں باپ کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے سے دور دارالعلوم قاسمیہ میں داخل کر کے حفظ قرآن کرایا
دریا ہے بلخود نظر کشاز تہیے دامنی مرنج بلخود نظر کشاز تہیے دامنی مرنج درسی نے تمہیں تمام نہاد اند وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب بہت خوب. پھولوں میں تل رہے ہیں تو حیرت نہ کیجئے, پھولوں میں تل رہے ہیں تو حیرت نہ کیجئے, ہم نے چلکتی دھوپ میں پتھر بھی دھوئے ہیں. عزیزم محمد ارشد محمد علی عالم فضیلت حفاظ قرآن کے عنوان پر روشنی ڈال رہے تھے. حضرات گرامی, عزیزم محمد ارشد محمد عالم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اسٹیج کے اہم خطیب یہ ثابت ہو چکے. اگر اسی پر جلسہ ختم کر دیا جائے تو جلسے میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی شاید ہمیں نظر نہیں آ سکتی. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزم محمد ارشد محمد عالم کو اور ان کے اساتذہ کو, دارالعلوم قاسمیہ کے ذمہ داران کو اور عزیزم محمد ارشد کے والدین کو بھی کہ وہ اپنے بچے کو اس طریقے سے دنیا کے تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں کی طرف رخ نہ کرتے ہوئے دارالعلوم قاسمیہ کی طرف رخ کیا, اور دارالعلوم قاسمیہ نے اسے تراشا, خراشا, سنوارا اور پھر امت کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر کے پیش کر دیا. یوں ہی نہیں, یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں, پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں. بہت بہت مبارکباد. اور اب میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے دینی اور عصری علوم کا امتزاج یہ عنوان ہے. مدرسے کے طلبہ محمد نوفل ابن محمد عقیل, محمد نسیم ابن محمد شفیع, ریاض الرحمن ابن ضیاء الرحمن, یہ طلبہ جلد مائک پر تشریف لائیں اور مکالمہ پیش فرمائیں. مولانا محمد احمد صاحب نورانی مسجد کے امام و خطیب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. قاری حسین الدین صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. مولانا محمد عارف صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اور دیگر جتنے علماء کرام آئے ہیں, ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان کا استقبال کر رہے ہیں. اس پنڈال میں بھی اور خصوصاً اس اسٹیج پر بھی جتنے بھی مدرسوں کے ذمہ داران ہیں, اساتذہ اور علماء ہیں, وہ اسٹیج پہ آ جائیں. ہیلو ہائے. ارے نوفل سلام نہ دعا, یہ ہیلو ہائی کیا کچھ تکلیف ہے کیا؟ نہیں, مجھے کچھ تکلیف نہیں ہے, آئی ایم فائن. تو پھر یہ ہائی وائی کیا؟ ارے تم بدھو کے بدھو ہی رہو گے. نیا ہے زمانہ, نئی روشنی ہے. مطلب کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے سلام دعا یہ تو پرانے دور کی یادگاریں ہیں. اب تو ہیلو ہائی سے ایک دوسرے کی توجہ چاہیے جاتی ہے. ارے بھائی تم تو مدرسے میں پڑھتے تھے, اچانک تمہارا مزاج اس طرح جائرانہ کیسے ہو گیا؟ اور تمہارا ٹائر ٹیوب مطلب کھلیا ہی بدل گیا. مت پوچھو, کیا بتاؤں. نہیں کچھ تو اپنے افکار و خیالات کس طرح چینجنگ اور فیشن زدہ ہونے پر روشنی ڈالو. جب تم اتنی کھود پورت کر رہے تو سنو. میں نے مدرسے کی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور ایک ہائی پروفیشنل کالج میں ایڈمیشن لے لیا. میں اس وقت کچھ سبجیکٹ کی تیاری کے لیے کلاسز جا رہا ہوں. یہ بیگ میں ایسا چھوڑ دیا, کالج پہنچ گئے, اتنا بڑا فیصلہ بھی اچانک. میں نے جدید تعلیم کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اگر دنیا میں کچھ مقام اور خواہشات کی تکمیل چاہیے تو اس کے لیے پیسہ بنانے اور کمانے کی ضرورت ہے, جو کہ جدید تعلیم کے بغیر امپاسبل ہے. ارے بھائی, جدید تعلیم سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ کھنکھاتے ہوئے سکوں اور کڑکاتے ہوئے نوٹوں سے تجوری بھر جائے اور کچھ دنیاوی خواہشات بھی پورے ہو جائیں, لیکن آخرت کے کھاتے میں ہو سکتا ہے کہ زیرو بیلنس ہی رہے. جبکہ مدرسے کی تعلیم دنیا میں تو ذی-وقار بناتی ہی ہے, آخرت کے کھاتے میں ڈھیر سارا بیلنس بنا دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی بیلنس میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. مدرسے کی تعلیم کیسے بھی وقار بنا سکتی ہے, جبکہ مدرسے کی تعلیم دنیاوی معاملات میں بالکل صفر ہوتی ہے. اور پھر مدرسے کی تعلیم سے نہ تو معقول ملازمت مل سکتی ہے اور پھر نہ تجارت و کاروبار میں معاون روزگار ہوتی ہے. ایسے کہ مسجد کا بدنہ اور مدرسے کا ایک متحرک پرزہ بنا کر چھوڑ دیتی ہے. تم تو ایسا کر لو جیسے مدرسے کی تعلیم لوگوں کو دھرتی کا بوجھ اور دنیا میں اسے معطل بنا کر چھوڑ دیتی ہے. ارے
اس میں کوئی شک ہے کیا؟ یقین نہ ہو تو آفسوں بینکوں اور دیگر روزمرہ کے معاملات والے دفاتر میں جا کر دیکھ لو، ایک معمولی فارم فل اپ کرنے کے لیے بھی خانہ بدوشوں اور گواروں کی طرح کسی کو ڈھونڈتے نظر آئیں گے۔ یہ روزمرہ کے معاملات میں ان کی جانکاری، اور جہاں تک ذرائع آمدنی کی بات ہے، انہیں ڈھنگ کی نوکری مل نہیں سکتی، اور پھر 8-10 سال مدرسے میں مہر بند رہنے کی وجہ سے کاروباری دنیا سے نابلد، آخرکار قسمت کا لکھا سمجھ کر نہایت ہی قلیل تنخواہ پر بیچارگی کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت۔ لگتا ہے تم نے مدرسوں کی تعلیمی مقصد پر غور نہیں کیا۔ مدرسے کی تعلیم تو سچا پکا مسلمان بنائے رکھنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ مسلمانوں کا تشخص اور ان کی شناخت باقی رہے، اس لیے کہ مدارس و مساجد ہی اسلامی شناخت و بقا کی روح اور ذریعہ ہیں، اور مدارس ہی سے لوگوں کے قلوب کو آکسیجن اور حرارت پہنچتی ہے تاکہ لوگ نیک اعمال کے ذریعے آخرت کو سنواریں، جو کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور دنیا تو 4 روزہ، اس کا کیا بھروسہ۔ اور جہاں تک معاش اور ذرائع آمدنی کا مسئلہ ہے، وہ تو جتنی مقدر میں آ کر اور مل کر رہے گی۔ مدرسے بھاری بھرکم ملازمتیں دلانے دنیا طلبی اور خواہشات دنیا کی تکمیل کے لیے تھوڑے ہیں، وہ تو آخرت کی تیاری کے لیے ہم عدم جٹے رہتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہیں۔ میں نے مانا کہ دنیا 4 روزہ ہے، لیکن 4 روزہ زندگی عزت و وقار کے ساتھ گزارنا سنگلاخ وادی طے کرنے اور جوئے لانے سے بھی کٹھن ہے۔ ارے بھائی، آپ لوگ تو کافی ٹائم سے بلا وجہ کی طول طویل بحث میں پڑے ہیں۔ نہیں جناب، میں کہتا ہوں مدرسے ہی کی تعلیم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی شاہ کلید ہے، لیکن یہ جناب کہتے ہیں کہ عصری علوم کے بغیر تم زمانے کی ترقی کی دور سے آؤٹ رہو گے اور ساری زندگی دوسروں کے دستے نگر۔ لا حول ولا قوت۔ ارے اللہ کے بندو، تعلیم تو صرف تعلیم ہے، اس میں دوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو قدیم و جدید اور نئی دینی اور دنیاوی خانے میں بانٹا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنی کوتاہ بینی اور سہولت پسندی کی وجہ سے اسے دونوں خانے میں بانٹ دیا، ورنہ دینی مدرسے اور اسلامی دانشگاہوں کے متشرف فضلہ کے نظریات کے 15ویں صدی تک یورپ اور مغربی ممالک کے بڑے بڑے دانشگاہوں میں شعوری یا غیر شعوری طور پر انہی کی حکمرانی تھی۔ آپ نے بڑی حیرت انگیز بات کا انکشاف کیا۔ کیا اسلامی دانشگاہوں کے ایسے کچھ معتبر فضلہ کا نام بتائیں گے؟ مجھے تعجب ہے کہ جدیدیت کا متوالا ہونے کے باوجود آپ کو نہیں معلوم۔ سنو میں بتاتا ہوں۔ الجبرا اور ریاضیات پر محمد بن عیسیٰ الخوارزمی، علم نظارت یعنی آپٹکس پر ابن حیثم، جغرافیہ پر الشریف العورسی، فلکیات پر عمر خیام، طب پر ابو بکر زکریا الرازی، ابو القاسم زہراوی اور ابو علی سینا، تاریخ و سماجیات پر ابن خلدون، سائنس اور فلسفے پر ابن رشد، ایسے لا تعداد مفکر و سائنسداں ماہرین فلکیات اور جغرافیہ داں ہیں جو سب کے سب متشرع اور اسلامی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ لیکن آج تو مدارس کے فضلہ نظریہ سازوں موجود درکنار معاشی اعتبار سے بھی خود قبیل نہیں ہوتے۔ کیا جیسے کثیر الجہاد اور جامع علوم و فنون مدارس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بعض ذوق اور قوم ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا، اور کچھ حضرات نے تو ایسے ادارے کی شروعات بھی کر دی، جیسے کہ حضرت مولانا سید سلیمان الحسینی ندوی نے ملیح آباد میں جامع سید احمد شہید قائم کیا، جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا سنگم ہے۔ نیز دارالقاسمیہ گوگلدام ملاٹ کے بانی و حتمی حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم نے اسی کے لیے نالہ سپارہ میں ایک بڑی جگہ لینے کا فیصلہ کیا، اور ایسا ادارہ قائم کرنے کا عزم مصمم کر لیا کہ بچے حافظ عالم بننے کے ساتھ ساتھ 10ویں اور 12ویں تک کی تعلیم بھی حاصل کر سکے، اور ادارے کے رہنمائی خرچ پر اعلیٰ عصری تعلیم سے لیس ہو کر معاشی اعتبار سے خود کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ قوم ملت کی خدمت بھی کر سکے۔ ماشاءاللہ، آپ کی باتوں سے مجھے کافی اطمینان و خوشی ہوئی۔ اب میں بھی انشاءاللہ ایسے ادارے میں ایڈمیشن لوں گا جو کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا سنگم ہو، اور فراغت کے بعد حصول ملازمت کے لیے جوتیاں نہ گھسنی پڑیں، بلکہ ہماری صلاحیت و تعلیمی معیار کو دیکھ کر ملازمت کی خود پیشکش ہو۔ اچھا، اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یہ جلسہ جلسے دستار بندی ہے اور 18واں جلسہ ہے۔ 1990 میں یہ پودا قاری محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم نے لگایا تھا، اور آج اس کی شاخیں پورے مہاراشٹرا میں پھیل چکی ہیں۔ یہاں سے جو طلبہ پڑھ کے باہر جاتے ہیں، خصوصاً دارالعلوم دیوبند میں ان کا داخلہ ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے وہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی دارالعلوم قاسمیہ کی شہرتوں کا شہرہ جگاتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے دارالعلوم قاسمیہ کے اساتذہ، طلباء، اس سے منسلک تمام منتظمین اور معاونین، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اب یہ چاہ رہا ہوں
کہ پیکر علم و عمل صاحب زہد و تقوی جناب حضرت مولانا سراج احمد صاحب بھادی دامت برکاتہم استاذ حدیث دارالعلوم کنتھاریا حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبہ ہو نہ خم ہو، رندوں کو وہاں پھر بھی تسلی ہے کہ تم ہو۔ حضرت مولانا سراج احمد صاحب بھادی استاذ حدیث دارالعلوم کنتھاریا گجرات۔ علماء کرام کا بیان یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کی آمد ہی اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے خصوصاً طلباء کے سروں پر دست شفقت رکھیں۔ جلسے دستار بندی ہے، اس لیے ان کی پگڑیوں میں اگر ان اہم علماء کرام کے دست اقدس لگ گئے تو یقیناً ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ یہ طلباء جو آپ کو نظر آ رہے ہیں داہنے سائٹ میں اور آپ کے اعتبار سے بائیں سائٹ میں، یہ سب کے سب ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ دستار فضیلت کا بندھنا ایک خاص خدا کی نعمت ہے، بک جائے یہ دنیا جس کے عوض، یہ دین کی ایسی دولت ہے۔ انشاءاللہ بیان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے سروں کو انشاءاللہ دستار سے منور کیا جائے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به، وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن۔ وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم، أطوف الرؤوف من يسمى بأحمد،
کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری، معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ، ظلمات تھی جب کفر کی، شرک و ضلالت بت گھری، ایمان کی روح پھونکے دی، کشفت تجا بجمالہ، اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی، جس نے دعا دشمن کو دی، حسن جمیع خصالہ، ایک دھوم دنیا میں مچی، آواز یہ آنے لگی، پڑھو درود امتی، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد مفتاح الرحمہ والنصرت والجنت وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری محترمہ اسلامی مائیں اور بہنیں، اس وقت الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، ہمارے اس دارالعلوم قاسمیہ کے سالانہ جلسے میں ہمارے ایشیا کے معقر جبال العلم علماء کرام تشریف فرما ہے۔ خاص طور پر جیسا کہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا سنا بھی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکات مرینا، دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات استاد الاساتذہ استاد حدیث حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد حدیث و فقہ حضرت مولانا سید سلمان صاحب، اور بھی بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ان علماء اعظام کی موجودگی میں اس ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھ کر کلام کرنا، بیان کرنا واقعی مجھ جیسے کم علم کے لیے دل کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہے، لیکن دارالعلوم عربیہ اسلامیہ قاسمیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری ایوب صاحب اللہ تبارک و تعالی کی، ان کے معاونین مخلصین کی فکروں کو قبول فرمائے، یہ سب انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کا حکم کہ کچھ دیر تو بھی بیان کر دے، لیکن واقعی حالت یہ ہے دل کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ وعز اسمہ، اس ہمارے مدرسہ کو دین دنیا رات چنی ترقی عطا فرمائے، اور اس موقع پر ہم سب کی حاضری واقعی قابل مبارکباد ہے کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا بھی کہ اسی مدرسہ کے 75 بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے استاد الاساتذہ شیخ المشائخ مولانا محمد رضا اجمیری علیہ رحمہ کا ارشاد پاک یاد آتا ہے کہ حسن صورت اور حسن سیرت وہ خدا سے پا گیا، جس نے بھی دیکھا انہیں اس کو خدا یاد آ گیا۔ اللہ پاک حضرت اجمیری رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ہم گنہگار تلامذہ کی طرف سے اپنے شان احسان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسی مجالس میں فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ ایسی مبارک مجلس میں جہاں بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہو، اور ہماری وہاں شرکت، ہماری وہاں حاضری
یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، ہم سب قابل مبارکباد ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے ان ہمارے مکاتب میں، ان ہمارے مدارس میں جب تک یہ قرآن کے حفظ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہماری غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے اس مبارک سلسلہ میں اگر کوئی خامی کبھی نقصان واقع ہوا، اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے، اللہ کی طرف سے گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ان مکاتب میں، ان مدارس میں جو یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ یوم القیامہ جاری و ساری رکھے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، آپ نے بارہا یہ حدیث پاک سنی ہوگی، بیضاوی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بستی والوں کے برے اعمال، برے کرتوت کی وجہ سے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ حتماً مقضیہ، یقینی طور پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن اچانک فیقرأ صبی من صبیانہم الحمدللہ رب العالمین، اچانک اسی بستی میں کا ایک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر یہ چھوٹا بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی والوں پر سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں، عذاب کو روک دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، سننے والی میری ماں اور بہنوں، ان ہماری بستیوں میں، ان مدارس میں، مکاتب میں کتنے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اگر یہ تلاوت قرآن کا، حفظ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اخلاص کے ساتھ ہم اس میں لگے رہیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے رہیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مکاتب کو، ان مدارس کو دین دنیا رات چنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی دین یہ مکاتب اور مدارس کا صدقہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ مکاتب اور مدارس کا صدقہ ہے۔ بقول حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکات ملینا، اللہ ہمارے دلوں میں یہ مکاتب قرآنیہ، ان مدارس دینیا کی عظمت عطا فرمائے۔ جس طرح ہمارے بدن میں یہ ریڑھ کی ہڈی کا جو مقام ہے، اگر یہ کروڑ رجو ریڑھ کی ہڈی کمزور پڑ جاتی ہے، پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مکاتب اور مدارس کے باب میں ہم نے غفلت کی، ہم میں کمزوری آئے گی، ہمارا دین کمزور ہو جائے گا، ہم ہر اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد پاک ہے، جو میرے حضرت مولانا عبداللہ شیخ تعبد ربی کی زبانی ہمارے دارالعلوم اسلامیہ محمود نگر کنٹھاریا کے سالانہ جلسے میں سنا ہے۔ اللہ ان مکاتب کی، مدارس کی، اداروں کی حفاظت و سلامتی مقدر فرمائے، دین دنیا رات اپنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود رسن دیوبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد پاک تو آپ نے سنائی ہوگا۔ میں کم وقت میں مجھے 20 منٹ کا موقع دیا گیا ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمٰن کا پیغام آپ کو سنا دوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب خوبہا میں ہندوستان کے مسلمانوں کے نام ایک پیغام دیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا ہے، ہندی مسلمانوں کے نام یہ سندیش اور پیغام دیا ہے، ان مکتبوں اور ان مدرسوں کو اسی حالت پر رہنے دو، ان مکتبوں، ان مدرسوں کو اسی حالت پر رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان مکتبوں اور مدرسوں میں پڑھنے دو۔ اگر
مگر یہ مکاتب اور یہ مدارس اور یہ ملا لوگ، یہ علماء کرام نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اقبال اپنی حقیقی آنکھوں اسپین اور اندلس میں دیکھ کے آیا ہے کہ اسپین اور اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج گرناطہ، القرطبہ، بابری خردین اور ہمراہ جو کسی وقت بڑے بڑے مدارس تھے، بڑی بڑی خانقاہیں تھی، بڑی بڑی عمارتیں جس کا تصور بھی مشکل ہے، جب وہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں سے علماء کرام کی ان مکاتب مدارس کی عظمت اور اہمیت نکلی ہے، اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ آج وہ کھندرات کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے آگے فرمایا ہے، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ان مکاتب کی، ان مدارس کی، ان علماء کی قدر کو نہ پہچانا تو مجھے بہت خطرہ ہے کہ تمہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود دلی کے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے سوا اسلامی تہذیب کا کوئی تمہیں نقش نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، خواب ایک ہفتے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ان مکاتب کی، ان مدارس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان مکاتب سے، ان مدارس سے، ان میں پڑھنے والے اور پڑھنے والے طلبہ کرام سے، پڑھانے والے علماء کرام سے وابستگی عطا فرمائے۔ یہ علماء کرام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کے پاس بیٹھنے کی، مجالست کی، پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بارہا سنا ہوگا، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بالنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علماء کی مجالست کو ضروری سمجھو، علماء کرام کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو لازم کر لو۔ علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء، جو مشائخ کے وقت ہے، جو حکماء امت ہے، ان کی باتوں کو دھیان سے سنا کرو۔ ان علماء کرام اور حکماء امت کی زبان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حکمت بھری باتیں نکلتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ مردہ دلوں کو اس طرح زندہ فرما لیتے ہیں جیسا کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، سوکھی زمین پر گرتی ہے اور سوکھی زمین لہرانے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کی آمد کو ہمارے لیے باعث سعادت بنائے، باعث ہدایت بنائے، باعث خیر بنائے، پورے ملک کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے۔ علماء کرام کی آمد بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ ان ہمارے بچوں کے سروں کے اوپر جیسا کہ سنایا گیا انشاءاللہ ہو سکتا ہے امام لپٹایا جائے گا، وہ بھاجا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سبھی کو قبول فرمائے، جس طرح حافظ بعمل بن گئے اللہ انہیں عالم باکمال بنائے، دین کے دائی بنائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، صحیح فکروں کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فکر دنیا کر کے دیکھا اب فکر عقبا کر کے دیکھ، شور کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھ، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ عظیم الشان اپنی مرضیات کے مطابق اپنے حبیب پاک ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی تعلیمات، ہدایات، ارشادات کی روشنی میں ہم سبھی کے لیے، جمیع امت کے لیے زندگیاں گزارنا آسان فرما دے۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
جزاکم اللہ. حضرت مولانا سراج احمد صاحب بھادی استاذ حدیث دارالعلوم کنتھاریہ کے بعد آئیے دوستو دارالعلوم قاسمیہ کے جلسے دستار بندی کے اس اجلاس میں آئیے اس شعر کو آواز دی جائے، آئیے اس عظیم دانشور کو آواز دی جائے، آئیے اس عظیم مفکر کو آواز دی جائے جس کے بارے میں دو چار جملوں میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مضامین تیار کیے جا سکتے ہیں، بڑے سیمینار کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی عظیم شخصیت ہے جس کے اندر پہاڑوں کی بلندی بھی ہے، دریاؤں کا خروش بھی ہے، گلابوں کی مہک بھی ہے، فرشتوں کا نور بھی ہے، جس کے اندر حضرت جعفر طیار جیسے انکشاف حق کی صلاحیت بھی ہے، تو ایوان باطل کو مسمار کرنے والے خالد ابن ولید جیسا تدبر بھی ہے. میں بغیر کسی تمہید کے محاسن اخلاق کے پیکر مجسم، بے خوفی بے باکی کے دوسرا نام حضرت مولانا سید سلمان الحسینی الندوی دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں، جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور رہتے ہیں وہاں وہاں حضرت مولانا سید سلمان حسینی الندوی کو بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، انہیں سنا جاتا ہے، ان کے کام اور ان کے کارناموں سے لوگ واقف ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ گلوں کی بات نہ گلے پیرہن کی بات کرو، حضور آؤ کچھ علم و ہنر کی بات کرو، سلمان سر کی بلندی کی اور سر کے لیے کلاه تاج سے پہلے کفن کی بات کرو. حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، علماء کرام، دانشوران ملت، طلباء عزیز، دوستوں اور ساتھیوں، بمبئی جیسے صنعتی اور تجارتی شہر کے اس میدان میں دارالعلوم قاسمیہ کا سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے. جہاں تک اس دارالعلوم کی نسبت کا تعلق ہے، اس نسبت کو اگر ذہن میں مستحضر کیا جائے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی سرزمین پر جس دارالعلوم کا قیام فرمایا تھا، اس دارالعلوم کا مقصد انہوں نے کیا متعین کیا تھا، اس کو بیان کرنے والے ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت الاستاد نے یہ مدرسہ کیوں قائم کیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم و تعلم کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے، ان کو یہ سمجھنا مبارک ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد نے اس مدرسے کو اس لیے قائم کیا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے.
دارالعلوم کا قیام صرف قرآن کی تفسیر پڑھا دینے کے لیے، حدیث کی شرح بتا دینے کے لیے، فقہ کے مسائل بتانے کے لیے، عربی زبان سکھانے کے لیے اور کچھ دیگر علوم ساتھ ہی ساتھ تلقین کر دینے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ذرائع ہیں۔ اگر تفسیر کا علم نہیں ہوگا، حدیث کا علم نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر نہیں ہوگی، اگر فقہ اسلامی سے واقفیت نہیں ہوگی، تاریخ اسلامی پر عبور نہیں ہوگا، تو اسلام کی ترجمانی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام کی ترجمانی جب معرکہ حق و باطل میں کی جانی مقصود ہو تو بہت ضروری ہے کہ مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، ایسی صلاحیت ہو کہ معرکے کے ہر موڑ پر فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی حکمت عملی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جس وقت جنگ ہو رہی ہو حق اور باطل میں، جنگ ہو خیر و شر کی، جنگ ہو صحیح عقیدے اور غلط عقیدے کی، جنگ ہو صحیح نظام اور غلط نظام کی، جنگ ہو رہی ہو غلط سیاست اور صحیح سیاست کی، اور جنگ ہو رہی ہو صحیح معاشرت اور غلط معاشرت کی، بلکہ یوں کہیے کہ جنگ ہو ابو لہبی اور محمدی لشکروں کے درمیان، جس کو اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ ایک طرف چراغ مصطفی ہے اور ایک طرف ابو لہبی انگارے ہیں، ٹکراؤ ان کے درمیان ہے، دو طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، اور یہ ٹکراؤ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے مقابلے سے، اور پھر وہ اس دنیا میں اللہ کی سنت اور اللہ کے نظام کا ایک حصہ بن گیا کہ یہ دنیا ٹکراؤ کی دنیا رہے گی۔ اس دنیا میں دو طاقتیں رہیں گی، ضدیں رہیں گی، رات اور دن، اور پانی اور آگ، اور ٹھنڈی چیز اور گرم چیز، اور زہر اور تریا، اور ہر کسی نہ کسی چیز کی کوئی دوسری ضد ہے۔ یہ دنیا اسی طرح بنائی گئی ہے، اور اسی طرح انسان دو طرح کے، مومن کافر، موحد مشرک، اللہ والے اور شیطان کے شاگرد، خیر کے دائی اور شر کے علمبردار، دو طرح کے انسان۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو مسجد جانے والے، مدرسے جانے والے، قرآن پڑھنے والے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فلم ایکٹر بننے والے، تھیٹر جانے والے، رنگ رلیوں میں لگنے والے، رقص و سرود کی محفلوں میں شریک ہونے والے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو حلال کی فکر کریں گے کہ لقمہ پیٹ میں حلال جائے، اور ایک طرف وہ ہوں گے رشوت خور، سود خور، حرام خور، کہ جو اس دنیا میں جو بھی انہیں ہاتھ لگ جائے، مل جائے، اس پر جھپٹ پڑے، لوٹ لیں، کھا لیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو بڑے پرامن، بہت ہی زیادہ سلیم الفطرت اور ٹھنڈی طبیعت کے اور خوش مزاج، اور ایک طرف بڑے بڑے غنڈے، مافیا، ڈکیت، چور، ظالم۔ دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں تو ایک طرف شیطان ہیں، اور انسانوں میں بھی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، اور باہر کی دنیا میں بھی دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، پست بھی ہے، بلند بھی ہے، دو طرح کی چیزیں موجود ہیں، پوری دنیا انہی کا منظر پیش کر رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ٹکراتا تو زمین میں سوائے کرپشن کے کچھ نہ رہتا، لیکن ٹکراؤ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود جاری فرمایا ہے، اور یہ ٹکراؤ ایسا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر صحت کے جراثیم بیماری کے جراثیم سے ٹکراتے ہیں، اور جب بیماری کے جراثیم غالب آنے لگتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اینٹی بائیوٹک دوائیں لے کر جو بیماری کے جراثیم ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ اگر بیماری کے جراثیم کا قتل نہ کیا جائے اور روزانہ
یہ عمل نہ ہو اور بیلنس طریقے پر غلبہ صحت کے جراثیم کا نہ ہوتا رہے تو انسان کی صحت ہی باقی نہ رہے۔ انسان صحت مند اسی لیے ہے کہ وہ لڑ رہا ہے۔ جس دن انسان کی لڑائی ختم ہو جائے گی صحت ختم ہو جائے گی، اور لڑائی ختم ہونے کا نام ہے ایڈز۔ ایڈز جو آج کی سب سے خطرناک مہلک بیماری ہے، اور ایڈز کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے۔ ایڈز کا مطلب ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، اس کا مطلب کہ جو مطلوبہ قوت مدافعت ہے اس کا فقدان ہو جائے۔ انسان کے اندر کی مطلوبہ قوت مدافعت کے فقدان کا نام ایڈز ہے، اور جب ایڈز کا مرض ہو جاتا ہے تو ہر بیماری کا جسم گہوارہ بن جاتا ہے، آماجگاہ بن جاتا ہے۔ نزلہ، بخار، ٹائیفائڈ، کینسر، جو بیماری بھی آئے گی مقابلے کی جسم میں طاقت نہیں، اس لیے وہ بیماری غالب آ جائے گی۔ جب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ جسم اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ مقابلہ بیماری کا کر نہیں سکتا، تو اس وقت پھر اس کی بیماری لا علاج ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز اور حکیم جواب دے دیتے ہیں اور موت کا انتظار رہتا ہے۔ کسی کا کینسر اتنا بڑھ جائے کہ اب کیمو تھراپی بھی فائدہ نہ پہنچائے، گولیاں، انجیکشن، تمام دوائیں فیل ہو گئی، اور کیمو تھراپی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو اب انتظار ہے کہ بس جتنے دن ہیں گنے چنے وہ پورے ہوں گے اور پھر کینسر کی موت ہو جائے گی۔ کینسر کے مرض میں مریض کی موت ہو جائے گی۔ یہ جب صورتحال ہوتی تو بڑی خطرناک ہوتی۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی امت میں ایمانی قوت مدافعت، علمی قوت مدافعت، خیر کی قوت مدافعت اور حالات کے مقابلے کی قوت اگر ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی تو شر غالب آتا چلا جائے گا۔ ایک عرصے سے امت مسلمہ ہندیہ میں جو ہمارے سامنے ہے، اور دنیا کی مسلم اقوام میں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، عالم عربی ہو یا عالم غیر عربی، مسلمان جہاں بھی بسے ہوئے ہیں وہ ایمانی ایڈز کے شکار ہو گئے، علمی ایڈز کے شکار ہو گئے۔ ان کی قوت مدافعت اتنی کمزور پڑ گئی کہ ان پر کہیں انگریزوں نے حملہ کیا، کہیں فرانسیسیوں نے کیا، کہیں جرمنوں نے کیا، کہیں اٹالینز نے کیا، کہیں ہالینڈ نے کیا۔ ایک دور اس کا رہا کہ جس ملک پہ چاہا ان طاقتوں نے حملے کیے۔ ہمارا ملک بھی انگریزوں کی دست برد سے بچ نہ سکا، مغل امپائر کلیپس ہو گئی جو ایک طویل عرصے سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی تھی، اور انگریز پورے ملک کو گھیرتے گھیرتے دلی میں 1803 میں اپنے جھنڈے لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ قوت مدافعت ختم ہو گئی مغل امپائر سے، قوت مدافعت ختم ہو گئی مدرسوں میں، قوت مدافعت ختم ہو گئی اسلام کے نوجوانوں میں، اور جو کچھ تھوڑی بہت باقی تھی 1857 کی جنگ میں ظاہر ہو گیا کہ اب اس میں بھی مدافعت کی طاقت باقی نہیں رہی۔ اور 1857 کی جنگ میں اور اسی جنگ کے ضمن میں ہونے والی جنگوں میں سے ایک جنگ میں مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید وغیرہ وغیرہ نامی گرامی حضرات شاملی کے میدان میں شریک ہوئے، لیکن مقدر تا شکست، اس لیے کہ قوت مدافعت نکل چکی تھی امپائر سے، ریاستوں سے، حکومتوں سے، فوجوں سے، اور اس قوت مدافعت کے نکلنے کا یہ نتیجہ تھا کہ ساحلی بمبئی کے علاقوں سے بڑھتے بڑھتے کوچن اور پھر آگے بڑھیے کرناٹک اور تامل ناڈو سے ہوتے ہوتے بنگال۔ 1757 میں سراج الدولہ کو بنگال میں بیرونی طاقت نے شکست دی، اور 1799 میں سلطان ٹیپو کو کرناٹک میں شکست دی، اور 1803 میں مغل امپائر کا قلعہ معلیٰ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور 1857 میں آخری جنگ ہوئی جس میں حرکت مذبوحی کا مسلمانوں نے مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد مکمل طور پر ملک انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ
ایک سرسری سے جائزہ ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے خلفاء اور خاص طور پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے جہاد جاری رکھا. جہاں جہاں جس طرح ممکن ہوا قوت مدافعت کو واپس لانے اور ایڈز کا علاج کرنے میں لگ گئے. اور اس مہم کو انہوں نے چھیڑا, ان کے شاگردوں نے چھیڑا. اور آخری دور میں ہندوستان کی سرزمین نے شیخ الہند کو دیکھا کہ وہ اس کے قافلہ سالار ہیں, لیکن ان کو مخبروں نے گرفتار کروا دیا اور مالٹا جیلوں میں بھیج دیا گیا. اور دوسری طرف خلافت موومنٹ شروع ہوئی اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے اس کی قیادت و سرپرستی فرمائی اور مولانا محمد علی جوہر اس کے ایک نمایاں ہیرو کی حیثیت سے سامنے آئے اور گاندھی جی کو بھی وہیں سے تخت پر بٹھایا گیا اور ملک کی مشترک قیادت ان کو سونپی گئی. 1920 میں یہ منظر سامنے آیا اور پھر اس کے بعد 27 سال اور گزرے اور 27 سال کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں 1947 میں ملک آزاد. بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ دارالعلوم کا قیام جو سب سے پہلا دارالعلوم دیوبند میں بنا, جس کی شاخیں پھر پھیلتی چلی گئیں کہیں مظفر نگر میں اور میرٹھ میں اور مراد آباد میں اور اس کے بعد علاقے